بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا پوڈ کاسٹ بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ آج ہمارے ساتھ جو اسکالرز ہیں انہوں نے اپنا سفر پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے شروع کر کے الحمدللہ آج جرمنی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، وہ بھی اسکالرشپ پہ۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم ان سے سنیں گے ان کا ریئل لائف کہ انہوں نے کیا اسٹرگل کی، یہاں پہ کیسے پہنچا اور یہاں پہ آ کے کیا کیا چیلنجز ان کو آئی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر عرفان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور آج کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ سے آپ کے ریئل لائف کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو شروع کرنے سے پہلے آپ اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن بتائیں کہ آپ کہاں سے ہیں، آپ کا نام کیا ہے اور یہاں پہ کیا کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام حمزہ بھائی، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ نام عرفان اللہ ہے اور میں خیبر پختونخوا میں صوابی سے بلانگ کرتا ہوں، اور وہاں سے میں نے بیچلر بھی کیا صوابی گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج صوابی سے، پھر میں نے ماسٹر کیا قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے، میں پھر جرمنی ادھر آ گیا۔ اچھا، ادھر پی ایچ ڈی آپ کر رہے ہیں اور الحمدللہ اسکالرشپ پہ، مطلب جرمنی آپ کو پے کرتی ہیں منتھلی؟ الحمدللہ۔ اوکے، تو آپ نے وہاں پہ ڈگری کالج کیوں چوز کیا؟ کیا یونیورسٹی میں آپ نہیں پڑھ سکتے تھے؟ اس کے مختلف ریزنس ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا یونیورسٹی سے، فائنینشیل پرابلمس، اور دوسرا یہ تھا کہ پھر بھی میں نے وہاں پہ اپلائی کیا ہوا تھا لیکن میں میرٹ پہ نہیں آیا کیونکہ میرے ایف ایس سی میں مارکس کم تھے۔ اچھا، آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے مارکس تھے؟ نہیں، یہ بتانا۔ اچھا نا، مطلب پرسنٹیج کم تھی جس کی وجہ سے آپ کوئی ہائی لیول ڈگری میں آپ کا کوئی چانس نہیں تھا۔ ہاں، ڈگری کالج میں پھر میں نے زوالوجی، پھر میں ادھر سے زوالوجی کرنا چاہ رہا تھا لیکن پھر ادھر بھی بی ایس زوالوجی نہیں تھا، تو پھر میں نے مجبوراً بائی چانس لے لیا۔ اچھا، لیکن وہاں سے پھر میں نے اپنے ساتھ عہد کیا کہ ابھی میں نے صحیح پڑھنا ہے، تو پھر میں نے وہاں سے صحیح اسٹڈی، کنسیپچل اسٹڈی اسٹارٹ کی، اور پھر میں نے جو اسٹڈی اسٹارٹ کی تو وہاں سے پھر میرا CGPA اچھا شروع ہو گیا اور پھر میں آگے بڑھا۔ اچھا، مطلب ساری اسٹڈی آپ نے خود کی۔ اچھا، اب ہم بات کریں کہ آپ کا جرمنی کا سفر کیسے شروع ہوا، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جرمنی کا آئیڈیا آپ کو کیسے آیا؟ جرمنی کا تو اسپیسیفکلی جرمنی کا نہیں تھا، وہ مطلب میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رہا تھا دنیا کی ہر ملک میں۔ اچھا، ہر یونیورسٹی میں میں نے بس یہ سوچنا تھا کہ میں نے باہر سے پی ایچ ڈی کرنی ہے تو جو بھی کنٹری سے ہو، لیکن پھر میں نے تقریباً، میں اگر آپ کو بتاؤں کہ میں نے 1000 سے زائد اپلائی کیا تھا۔ اچھا، ہاں، پی ایچ ڈی کے لیے؟ ہاں، پی ایچ ڈی کے لیے۔ تو یہ مطلب اگر کوئی اسٹوڈنٹ کہہ دے کہ میں نے اتنے اپلائی کیا مجھے ریجیکشن آ گئے تو یہ غلط ہوگا۔ اچھا، ہمت نہیں آنے، آپ نے 1000+ ای میل؟ ہاں، میں نے ای میل کی اپلائی بھی کی ہے یونیورسٹی، اور اسی میں بہت سے ریجیکشن آئے گئے، لیکن میرے ذہن میں ایک ہی چیز تھا، وہ یہ تھا کہ ایک سلیکشن ضرور ہوگی، ایک سلیکشن 100 ریجیکشن پہ باری ہوتا ہے۔ تو ہاں، تو یہ میرے ذہن میں تھا اور ایسا ہو گیا۔ اچھا، تو مطلب اگر بعض اسٹوڈنٹس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اپلائی کر کے 2 3 10 اپلائی کر کے ریجیکشن آتے ہیں تو وہ اس کو چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، پھر وہ ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں اور ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، پھر ان چیزوں کو چھوڑ، لیکن یہ چیز یہ کسی اسٹوڈنٹ کو یہ چیز ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا چاہیے اور ان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اور پھر اسی دوران میں نے چائنا کے لیے بھی اپلائی کیے تھے، مختلف کنٹریز کے لیے۔ چائنا سے پھر ایک پروفیسر نے ایگری کیا تھا، اس کے ساتھ بات چل رہی تھی، لیکن اسی دوران پھر جرمنی کے ادھر پروفیسر سے انٹرویو کے لیے کال آ گیا تھا، میں نے انٹرویو دے دیا اور اس کے بعد انہوں نے سلیکٹ کیا۔ تھوڑا سا یہ بتائے کہ جرمنی کا پروسیس پی ایچ ڈی کے لیے کیا ہے؟ جرمنی کا پروسیس یا آپ کا جو ایکسپیرینس رہا؟ ہاں، اوورآل یورپ کا یا تھرو آؤٹ دا ورلڈ بہت سمپل ہے۔ اچھا، اس میں کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے جس طرح اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں۔ اچھا، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہوں، ریکوائرڈ ڈاکومنٹس میں ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ کوئی
2 یا 3 ریکمنڈیشن لیٹر سے ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ موٹیویشنل لیٹر جو کہ ہر اسکالرشپ کے حساب سے پھر بنانا پڑتا ہے، پریویس بیک گراؤنڈ بھی اس میں شامل ہونا چاہیے، اور آگے جو کسی پروجیکٹ یا اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہو تو وہ بھی اس میں شامل ہونا چاہیے۔ اچھا موٹیویشنل لیٹر اور ایک لینگویج پروفیشنسی یونیورسٹی سے لازمی لینا چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ پھر چانسز زیادہ ہو جاتی ہے نا۔ اور اپلائی کا طریقہ کار یا اسکالرشپ کو ڈھونڈنے کا طریقہ کار بہت ایزی ہے، سمپل ہے۔ میرا چونکہ بیک گراؤنڈ بایولوجی سے ہے تو میں کچھ بایولوجی والے ویب سائٹ پہ بتا سکتا ہوں، کیونکہ اس میں سے ایک ایگری اسٹاک ہے، ایگری اسٹاک، اوکے، اسکالرشپ DB.net ہے ایک ویب سائٹ، اوکے، اور یورو ایکسیس ایک ویب سائٹ ہے، اسی پہ بھی بہت زیادہ پوزیشن آتی ہے، اور میری کیوری ایک ویب سائٹ ہے، اسی پہ آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ میرا جو مطلب لنکڈ ان پہ اکاؤنٹ بننا چاہیے ہر اچھا، اسٹوڈنٹ، مطلب آپ سمجھتے ہو کہ ہر اسٹوڈنٹس کا لنکڈ پہ ایک اکاؤنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ لنکڈ ان پہ بہت زیادہ پوزیشن آتی ہے PhD کی۔ اچھا، اور اس کے علاوہ جو جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں نا، اس کے ہر کنٹری میں ہر یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ PhD پوزیشنز آتے ہیں۔ اور اسٹرگل کی بات کر رہے ہیں تو جب آپ جرمنی آئے تو آپ کے لیے سب سے پہلے کیا چیلنج تھا؟ ہاں، سب سے پہلے تو جو چیلنج تھا وہ اکوموڈیشن کا، آبویسلی جرمنی میں بہت اسٹوڈنٹس کو یہ پرابلم ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ڈاکومنٹیشن وغیرہ کا یہ بھی سٹی رجسٹریشن، کیونکہ مجھے اتنا پتہ بھی نہیں تھا، میرا نہ کوئی جاننے والا تھا، تو بہت سارا کچھ ادھر خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، مطلب آپ سمجھتے ہو کہ کوئی تھوڑا بہت آپ کا جاننے والا ہو تو وہ تھوڑی سی ہیلپ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ دوسرا کلچرل ڈفرینسز تھا، ہمارا کلچر ان لوگوں کا کلچر بہت ڈفرینٹ ہے، مطلب ہم جس طرح بیہیو کرتے ہیں ادھر اپنے ٹیچرز کے ساتھ، اسٹوڈنٹ کے ساتھ، ادھر اس طرح نہیں ہے، ادھر بہت نارمل ہے۔ لینگویج بیریئر یہاں پہ کتنا ڈیفیکلٹ تھا؟ اچھا، لینگویج بیریئر تو میرے کیس میں اتنا وہ اہم نہیں تھا، کیونکہ PhD اسٹوڈنٹس کے لیے اتنا اہم نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ میں جس انوائرمنٹ میں آیا ہوں وہ ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے، ادھر سارے لوگ انگلش میں باتیں کرتے۔ ہاں، اگر آپ کوئی جرمن اس طرح کوئی کمپنی وغیرہ میں آتے ہیں یا کوئی جاب شاپ کرتے ہیں یا کوئی، تو پھر ادھر ایک مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ مطلب جرمن پھر ضروری ہے۔ ہاں، پھر جرمن آنا ضروری ہے، لیکن مطلب اگر نارمل ابھی کوئی جرمن نہیں آتی ڈائریکٹ اپلائی کرتے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ نارمل اگر آپ کسی سے انٹریکشن کرتے ہیں سپر مارکیٹ میں یا کئی جگہ پہ، تو زیادہ تر جو اولڈ پیپل ہے نا ان کو مطلب اتنا انگلش نہیں آتا، پھر ان کو اچھا، مطلب اتنا افیکٹ نہیں کرتا ہے آپ کو یہاں پہ، مطلب اگر آپ کو جرمن نہیں ہے۔ میں ایک چیز کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈفرینس تو آپ نے دیکھی ہوگی، کیا ڈفرینس رہا یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم میں اور پاکستان میں؟ یہاں اور پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم میں جو میجر ڈفرینس مجھے لگا ہے، ادھر کے اسٹوڈنٹس پاکستان کے اسٹوڈنٹ کے مقابلے میں بڑے، میں یہ کہہ دوں گا کہ بڑے انٹیلیجنٹ اور تیز ہوتے ہیں۔ وہ اس لحاظ سے کہ وہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، زیادہ تر اپنے خود سے زیادہ تر انہوں نے، مطلب ادھر کے ایجوکیشن سسٹم نے اسٹوڈنٹ کو اس طرح بنایا ہوا ہے کہ وہ خود سے زیادہ چیزیں کرتے ہیں، ریسرچ خود کرتے ہیں، ہاں، ریسرچ بہت سارے اسکلز ان کے پاس ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ پریکٹیکل چیزیں ان کو آتی ہے، اگر وہ لیب میں کام کرے تو بہت زیادہ۔ اچھا، یہاں پہ اور پاکستان میں، کیونکہ ہم زیادہ تر وہاں سے تنگ آتے ہیں کہ یہاں پہ سارے تھیوریز ہے اور ہم نے کچھ پریکٹیکل نہیں پڑھا نہ کیا، تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہو کہ یہاں پہ کیا سسٹم ہے؟ وہی سیم پاکستان والا ہے یا نہیں؟ ادھر آبویسلی ادھر کا جو آپ کو پتہ ہے، ادھر کے جو لیبس ہے ہائی ویل ڈیولپڈ اینڈ ویل ایڈوانس لیب ہے، تو ماسٹر اور PhD دونوں کے لیے ایک جیسا ہے۔ اور پاکستان کو تو آپ کو پتہ ہی، ادھر اگر لیب ہے بھی تو کسی کو اس کا یوز کرنا نہیں آتا۔